چاہیے گردین و دنیا میں سکو دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام علم کی باتیں، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور جو علم دین سیکھیں سمجھیں اس پر ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اول تاخیر اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آپ شامل رہیے، انشاءاللہ بہت سا علم سیکھنے کو ملے گا۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ 3 طرح کے اشخاص وہ ہوں گے جنہیں قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص فرمایا جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، دوسرا وہ شخص جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج ہم بطور خاص ولایت کے موضوع پر کچھ عرض کریں گے۔ ولایت یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اپنے خاص بندوں کو، اپنے پیارے بندوں کو ایک انعام ہے کہ اللہ ان بندوں کو ولی بنا دیتا ہے اور خاص اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ ولایت کس کو ملتی ہے، کیوں ملتی ہے، اسباب کیا ہیں ولایت کے، اور بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ ربانی، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر اس مہینے تو اس پورے مہینے ہی ذکر خیر چلتا ہے، ان کے حوالے سے بھی کچھ باتیں انشاءاللہ اس پروگرام میں وہ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سجاد صاحب، اور انہی کے ساتھ مفتی جمیل صاحب ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مفتی سجاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور یہاں سے ہی ایک بنیادی بات ہے کہ ولی یہ کسے کہا جاتا ہے، اور کون سے ایسے اوصاف ہوتے ہیں، کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کی وجہ سے کسی کو درجہ ولایت مل جاتا ہے، اور یہ ولایت یہ کیا عطائی چیز ہے یا عمل کے ذریعے کچھ حاصل کی جا سکتی ہے؟ کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ ولایت کی تعریف صوفیہ نے یہ فرمائی ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو فرائض کے ذریعے قرب الہی حاصل کرتا ہے اور اللہ پاک کی اطاعت میں اپنے دل کو مشغول رکھتا ہے، اور اللہ پاک کی معرفت میں، اللہ پاک کو جاننے میں ہر وقت اس کا دل ڈوبا ہوا رہتا ہے، اور وہ اس طرح ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ جب وہ دیکھتا ہے تو دلائل قدرت دیکھتا ہے، جب سنتا ہے تو آیات الہیہ سنتا ہے، اور جب بولتا ہے تو اللہ پاک کی حمد و ثنا کرتا ہے، اور جب بھی کوئی حرکت یعنی کوئی عمل کرتا ہے تو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اور جب بندہ ایسا ہو جاتا ہے تو پھر ایسوں کے لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ متکلمین یعنی جو علم کلام، جو عقیدے پر بحث کرنے والے علماء ہیں، انہوں نے اولیاء کی تعریف یہ بیان کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جو عقائد کو پختہ قطعی دلائل کے ساتھ جانتا ہو، اور اپنے اعمال کو شریعت مطہرہ سے اس نے مزین کیا ہوا ہو، یعنی عقیدہ پختہ ہو اور اعمال شریعت کے مطابق ہوں، اور دل اللہ پاک کی یاد میں مشغول ہو۔ عارفین نے بھی ولی کی تعریف کی ہے
کہ وہ کہ جو قرب الہی کا طالب ہو اور اللہ پاک کی معرفت حاصل کرنے میں ہر وقت اپنے آپ کو مشغول رکھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ولی کی تعریف فرمائی، جو حدیث پاک میں بھی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ پاک یاد آ جائے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگوں نے ولی کی یہ تعریف کی ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی محبت بھی اللہ پاک کے لیے ہو اور اللہ پاک کی رضا کے لیے ہی کسی سے نفرت کرے تو وہ ولی ہوتا ہے۔ الغرض ولی کی کئی تعریفیں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ خزائن العرفان میں صدر الفاضل حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان تعریفوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ ہر تعریف کے اندر ولی کے اوصاف کا بیان ہے۔ یعنی ولی ان اوصاف کے ساتھ مزین ہوتے ہیں کہ قرب الہی میں، طاعت الہی میں، دل ان کا یاد الہی میں، پختہ اعمال کے ساتھ، پختہ عقائد کے ساتھ، مضبوط عمل کے ساتھ، اور اللہ پاک نے ان کو ایسی صورت اور سیرت عطا کی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھیں تو اللہ پاک یاد آ جاتا ہے۔ وہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ تو جو ان تمام صفات کا مجموعہ ہو اسے اللہ کا ولی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ یہ مختلف طریقے سے اولیاء کی، بلکہ ابھی صرف تعریف ہی ولی کی ایک تعریف ہوئی ہے، اور مختلف جہتوں سے ماشاءاللہ مفتی صاحب آپ نے صوفیاء کے بھی اقوال بیان کیے اور متکلمین کے، تاکہ علم کلام کرنے والے وہ ان کے نزدیک کیا ہے، اور پھر بالخصوص عارفین، اور وہ جو روایات کے اندر بھی باقاعدہ موجود ہیں بعض ایسی نشانیاں اور علامات۔ قرآن پاک میں بڑی بیسک وہ شرط بیان کی گئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جس سے علماء بحث کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ پہلا ایمان، صحیح عقیدہ، اعتقاد کی درستگی، جو جو چیزیں شریعت اسلامیہ میں عقائد کے حوالے سے جو جو اللہ کا حکم ہے ان تمام کے حوالے سے عقیدہ درست، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور پھر آگے عمل کی بات، ساری زندگی تقوی پرہیزگاری کے اندر اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کے گزر جائے۔ بیسک یہ دو شرائط جو اس آیت مبارکہ میں اولیاء اللہ کا جو ذکر ہوا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ یہ کون ہے ایسی عظیم الشان شانوں والے اللہ کے اولیاء جنہیں نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے؟ یہ کون ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون؟ ایمان لائیں اور ساری زندگی تقوی پرہیزگاری میں گزر۔ سجاد صاحب، یہ جو قرآن پاک کی بیسک آیت مبارکہ اور خاص انہی اولیاء کے حوالے سے بیان ہوئی، کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو الذین آمنوا وکانوا یتقون لہم البشری، آگے بھی آیت مبارکہ ہے، جی ہاں، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو بعض علماء نے اولیاء اللہ کی تعریف میں یہ بات بھی بیان کی ہے کہ ولی وہ ہے کہ جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جو ایمان اور تقوی سے متصف ہو اور اس کو دنیا میں بشارتیں میں ملے، بشارت دنیا میں بشارتیں میں ملے۔ یہ کیا ہے خوشخبریاں؟ دنیا میں کیا خوشخبری؟ دیکھیں، دنیا میں کئی بشارتیں ہیں۔ علماء نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایک بشارت تو یہ ہے کہ لوگ اس کو اللہ کا ولی کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تو یہ اس کے لیے یعنی کہ ایک بشارت ہے کہ ایک بندہ دنیا میں بغیر اپنی شہرت چاہے، بغیر اپنا چرچا کیے، لوگوں کی زبانوں پر اس کے لیے جاری ہو جائے کہ یہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ایک بشارت تو یہ ہے، اور اس کی حدیث پاک سے بھی تائید ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی محبت کر، آپ بھی اس سے محبت کرو، اور پھر تمام آسمان والوں میں اعلان کر دو کہ اللہ پاک میں اس سے محبت کرتے ہیں، آپ اہل آسمان بھی ان سے محبت کرو۔ پھر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کی قبولیت ہائے ہائے ہائے، دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے، یعنی دنیا والوں میں بھی مقبول ہو جاتا واہ، ہے، محبت ہو لوگوں جاتی کے ہے، دل اس کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک بشارت تو یہ ہے، اور دوسری بشارت یہ ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک نے ایمان والوں کے، تقوی والوں کے جو فضائل قرآن پاک میں بیان فرمائے، ان کے لیے جو خوشخبریاں بیان کی ہیں، تو چونکہ یہ بھی ایمان والا ہے، واہ، تقوی والا ہے، واہ، یہ ساری بشارتیں ان کے لیے بھی ہیں۔ ماشاء اور اللہ۔ تیسری یہ کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکہ، سبحان اللہ۔ تو جب ان کا دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ملائکہ آ کر ان ہائے کو ہائے، بشارت کیا دیتے بات ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور ہنسی خوشی آپ چلے جاؤ۔ اور پھر آخرت میں بھی جب قبر میں جاتے ہیں تو بھی ان کو یہ بشارت دی جاتی ہے کہ اللہ پاک آپ سے کیا راضی بات ہو ہے۔ گئے۔ اور اس وقت بھی یہ بشارت ان کو دی جا رہی ہے، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، یعنی اولیاء کے بارے میں یہ کلمات کہ خوف نہ کرو، غم نہ کرو، ان کو خوف نہیں، ان کو غم نہیں ہے۔ یہ گویا کہ انہوں نے، غم اس چیز کا ہوتا ہے کہ جب پیچھے کچھ ایسی چیز رہ گئی ہو، کوئی ایسی کمی رہ گئی ہو کہ جس کا ایک آدمی کو غم رہتا ہے۔ خوف اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ کچھ کمی ہے جس کی آگے جا کر کچھ پکڑ، گرفت، عتاب، اس پہ خوف ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ والے ایسے ہیں جن کے پچھلے معاملات میں کمی نہیں ہے، اور کوئی ایسی کمی اور کوتاہی والی بات نہیں کہ آگے کا کوئی خوف ہو۔ اللہ اپنی رحمت سے انہیں فرما دیتا ہے نہ کوئی تمہیں خوف ہے، نہ تم غمگین ہو۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ ان کو جنت کی بشارتیں فرشتے دیتے ہوئے یہ گویا کہ اولیاء دنیا سے رخصت ہوتے ہیں۔ جمیل صاحب آپ کی طرف بڑھوں گا۔ اولیاء کرام کے بارے میں ہم نے مختلف جو ماشاءاللہ یہ تعریف سنی، اور ان کے بطور خاص یہ قرآن پاک کا یہ وصف جو بیان کیا گیا ہے، یہ ولایت عمل کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے یا یہ خاص کوئی عطا ہے اللہ کی، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرب خاص ہے۔ ٹھیک، ولایت کا معنی ہی نزدیکی ہے، قریب ہونا ہے ولایت کا۔ ولایت کا۔ تو ولایت جب بھی کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو اللہ کے کسی خاص بندے کو عطا ہوتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہے، اس کی مشیت ہے کہ وہ اپنا یہ قرب خاص اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے عطا فرما دے۔ ولایت کے حصول کے حوالے سے، یعنی ہم جیسے نماز پڑھیں، روزے رکھیں، نوافل کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں، تو صدقات و خیرات یعنی گناہوں سے بچتے ہوئے نیکیوں پر قائم رہتے ہوئے اپنی لائف گزاریں، تو ولایت کے حصول کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی آدمی نے گناہ نہیں کیے، ان نیکیاں ہی کرتے رہا تو وہ ولایت کا وہ قرب خاص پا گیا۔ تو وہ اعمال شاقہ یعنی بہت مشکل ترین کام، جیسے نوافل کا کثرت سے اہتمام کرنا، راتوں کو جاگنا، شب بیداریاں کرنا، تو ان اعمال کے ذریعے ایسا نہیں ہے کہ کوئی اعمال شاقہ کرتا رہے تو ولایت کا مقام پا جائے گا۔ تو ولایت کسبی نہیں ہے۔ کسبی کا مطلب یہ کہ کوئی کام کر کے آدمی ایک محنت کرتا ہے، محنت کرتے کرتے اس رینک کو، اس درجے کو پا لیتا ہے۔ تو ولایت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس نے اتنے عرصے عبادت کی تو اس کو ولایت مل جائے گی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بھی ولایت عطا فرماتا ہے اس میں تقوی، پرہیزگاری، نیک اعمال سے اس کو آراستہ کر دیتا ہے، اور یہ نیک اعمال بسا اوقات اس عطیہ خدا بندی کے حصول کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ نیک عمل اس میں معاون بن جاتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اللہ رب العالمین وہ ولایت عطا فرماتا ہے۔ ولایت جو ہے یعنی نیک اعمال کرنے پہ موقوف نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی نیک اعمال کرے گا، صاحب ایمان ہوگا، متقی ہوگا، تو ولایت اس کو ملے گی ہی ملے گی، صحیح۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں گویا نیک لوگ کوششیں کرتے رہتے ہیں کہ ہم اس کی بارگاہ میں قرب حاصل کریں، ٹھیک، تو قرب الہی پانے کے لیے ہر ایک نیک بندہ کوشش کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے
اپنا قرب عطا فرما دے۔ ولایت عطا فرما۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں کوششیں کرتا ہے تو ہم اسے اپنی راہیں اس کو دکھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ولایت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عظیم تحفہ ہے۔ قرآن پاک میں کہیں ہے کہ متقی اللہ کے دوست ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ ولی المتقین، اللہ متقیوں کا دوست ہے۔ کیا بات ہے۔ اور ایک مقام پہ فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو وہی ہیں جو متقی ہیں، صرف متقین ہی اللہ کے دوست۔ صرف متقی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ متقیوں کا دوست ہے۔ تو لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ولایت کا مرتبہ جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، نہ کسی کافر کو ولایت ملی ہے، الذین آمنوا، ٹھیک ہے، کہ وہ ایمان والے ہوتے ہیں، تو کہ کوئی بھی کافر چاہے کتنا ہی لوگوں کے کام آتا ہو، بظاہر نیک سمجھا جاتا ہو، وہ ولایت کا مرتبہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اور وَكَانُوا يَتَّقُونَ، متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، تو کوئی بھی فاسق، فاجر، بد مذہب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرب خاص ولایت کے منصب کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یعنی مین معیار گویا کہ ولایت کا وہ یہی بیان کر دیا گیا، نہ کہ یہ جو لوگوں نے اپنے طور پہ معیار بنا لیے، کسی کے بڑے بڑے بال دیکھ لیے تو اس کو ولی تصور کر لیا، کوئی طرح طرح کی گفتگو کرتا ہے اس کے بارے میں یہ تاثر دے دیا، کوئی کسی کو کوئی شعبدہ بھی بس وقت دکھا دیتا ہوگا۔ یہاں پہ سجاد صاحب ایک بات یہ بھی میں عرض کرنا چاہوں گا، ولی کے لیے خاص طور پر کیا کرامت بھی یہ جزء لازم ہے؟ یعنی ہر ولی اپنی کرامتیں ظاہر کرے اور دکھائے، یا جن کی کرامات کا ظہور ہے تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ہر ولی کی کرامت ہونا یہ بھی ضروری ہے کہ نہیں ہے، اور ولی کرامت کیوں دکھاتے ہیں؟ ولی کے لیے کرامت ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ولی کے لیے تو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی کرامت کو چھپائے۔ اللہ۔ اور بعض اولیاء تو وہ بھی ہوئے ہیں کہ جن کو خود اپنی ولایت کا علم ہی نہیں تھا، بلکہ دوسرے اولیاء نے اپنے کشف اور مکاشفے سے یہ جان لیا کہ یہ بھی اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی ولایت اور ولی کے لیے شہرت، لوگوں میں پوری اس کی جان پہچان اس طور پر یہ بھی ہونا ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ جو کرامت ہے یہ ولی کے لیے دکھانا ضروری نہیں، اور ولی اس کو ظاہر بھی نہ کرے، چھپائے۔ البتہ جو معجزہ ہے اس کا جو ہے وہ دکھانا ضروری ہے، صحیح، کیونکہ جو نبوت کا ثبوت ہے وہ معجزے پر موقوف ہے۔ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کا ہوتا ہے، کہ جب کوئی اللہ کا نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو لوگ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو وہ اللہ کے نبی معجزہ دکھاتے ہیں۔ وہاں معجزہ دکھانا ضروری ہے کہ وہ نبوت کے ثبوت کے لیے ہے، جبکہ کرامت دکھانا تو ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی ولی کا جو ہے وہ لوگوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ میں ولی ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق بھی بیان کیا ہے علماء نے کہ معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے۔ فرمایا کہ معجزے اور کرامت میں یہی فرق ہے کہ معجزہ دکھانا ضروری ہے، جبکہ کرامت دکھانا نہیں بلکہ چھپانا ضروری ہے، کہ وہاں یعنی نبوت میں اظہار ضروری ہے، کہ نبی اظہار کرے گا، لوگوں کو بتائے گا، تو ہی پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور یہاں اپنے آپ کو چھپانا ضروری ہے۔ تو پھر اولیاء کرام یہ جو اتنی کرامات ہوتی ہیں جن کو بیان کیا جاتا ہے، پھر یہ کیسے ظاہر ہوتی تھی؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ کیا ولی خود اپنی کرامت دکھاتا ہے، یا اس سے یہ کرامتیں خود بخود ظاہر ہوتی ہیں، اس میں دونوں باتیں ہیں۔ تو بعض اوقات تو ایسا ہے کہ ولی خود اپنی کرامت دکھاتا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے کرم سے وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قرآن پاک میں ذکر ہے کہ آپ کے حجرے میں بغیر موسم کے، بے موسم کے پھل جو ہے وہ آپ کے حجرے میں موجود ہوتے تھے۔ تو یہ آپ نے چاہا نہیں، آپ نے طلب نہیں کیا، اللہ پاک نے اپنے کرم سے عطا فرما دیا۔ اسی طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں
آتا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں مکتب میں جاتا تھا یعنی مدرسے میں پڑھنے جاتا تھا تو آواز آتی تھی، گویا فرشتے کہتے تھے کہ ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو یہ وہ ہے کہ جو کرامتیں خود بخود ظاہر ہو جاتی ہیں۔ بعض اوقات کرامتیں دکھانی پڑتی ہیں، ظاہر کرنی پڑتی ہیں، اس کے بہت سارے واقعات ہیں جہاں ضرورت ہو، جیسے حدیث پاک میں ایک بنی اسرائیل کے عبادت گزار جرائج کا ذکر آیا ہے کہ اس کے اوپر جب تہمت لگی تو اس نے بچے کے پیٹ پر انگلی رکھ کر کہا کہ یہ بتا بتائے گا کہ اب تو کس کی اولاد ہے، تو پھر اس نے بتا دیا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں۔ تو اب یہاں ضرورت تھی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے طلب کیا گیا کہ اگر آپ جو ہے وہ ولی ہیں تو پھر آپ کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیں، بالکل۔ تو وہاں پہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مردہ زندہ کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح حضور سیدی داتا علی حجویری کے بارے میں مشہور ہے کہ جب آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی تو لوگوں نے کہا کہ قبلہ درست نہیں ہے، ٹھیک، تو آپ نے جو ہے وہ پھر دکھایا، پردے ہٹ گئے تو کعبہ شریف سامنے ہو گیا۔ اسی طرح خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب مقابلہ جادوگر سے ہوا تو آپ نے اپنی کھڑاویں بلند کی اور اس کو سرنگوں کیا۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ کرامت دکھانی پڑتی ہے کسی وجہ سے، اولیاء چاہتے نہیں ہیں کہ ان کی کرامتوں کا یا ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا شہرہ ہو، لیکن جہاں دین اسلام کی حقانیت کا یا خود اپنے اوپر ان کے اوپر کوئی اس طرح کی تہمت یا الزام ہو تو وہاں پہ وہ کرامت ظاہر بھی فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ تو مختلف یہ انداز ہے کہ جس کی وجہ سے اولیاء کرام اپنی کرامتوں کو وہ ظاہر بھی فرماتے ہیں، اور ایک اولیاء کی تعداد ایسی بھی ہے کہ بظاہر ان سے کوئی بھی کرامت اگر منقول نہ ہو، جمیل صاحب کوئی بھی کرامت منقول نہ ہو تو کیا ان کو ولایت کی یا اولیاء کی کیٹیگری میں؟ ہمارے ہاں لوگ تو اس طرح وہ سنیں گے، بولیں گے پہلی توجہ ہی اس طرف جاتی ہے کوئی کرامت بتائیں، تو نہ ہو کرامت تو پھر وہ ولایت سے کیا مائنس ہو جائیں گے؟ شفیق صاحب، ولایت یہ لوگوں کی طرف سے دیا ہوا کوئی مقام نہیں ہے کہ جس میں لوگ دیکھیں گے ہمارے معیار پہ نہیں اتر رہا تو یہ ولایت کے منصب سے خالی ہے۔ کیا بات ہے، صحیح۔ ہمارے معیار پہ اتر آیا تو یہ ولی ہے۔ تو ولایت یہ چونکہ جیسے کہ عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب خاص ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے عطا پہ موقوف ہے۔ کرامت کا معنی ہے شرف، عزت۔ کرامت یہ اولیاء کرام کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے صادر کرواتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو ولی ہونے کے لیے صاحب کرامت ہونا یعنی کرامت دکھانا یہ ضروری نہیں ہے۔ بیشتر اولیاء کرام وہ ہوئے ہیں جن کی جو مقام ولایت پہ ہیں لیکن ان سے بظاہر کوئی کرامت ایسی منقول نہیں ہے، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ ایک موقع پر داتا گنج بخش علیہ رحمہ کی صحبت میں ایک شخص کافی عرصے تک رہا اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی صحبت سے یعنی اب وہ تھوڑا سا روگردانی کرتے ہوئے جانے لگا، اور آپ نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کیوں جا رہے ہو؟ کہ نا آپ کے اندر کوئی کرامت مجھے نظر نہیں آئی، تو اس لیے میں اب آپ کے پاس سے جا رہا ہوں۔ تو آپ نے جو اس سے فرمایا کہ کیا تم نے مجھے کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا؟ کیا تم نے مجھے کوئی فرائض چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا واجبات چھوڑتے ہوئے دیکھا؟ کیا شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہوئے دیکھا؟ تو اصل ولایت جو قرآن پاک بیان فرما رہا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون ان اولیاءہ الا المتقون، تو جو قرآن پاک نے ولایت کو ایمان اور تقوی ان دو شرطوں کے ساتھ رکھا ہے۔ تو اب وہ جو شخص تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ کرامتیں دکھائیں گے تو یہ ولی ہوں گے، لیکن ان کی کوئی کرامت مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آئی، تو اس لیے یہ ولی نہیں ہے۔ اب جب ولی نہیں ہے تو ان کی صحبت میں رہ کر میں کیا کروں؟ تو وہ اپنے طور پر ایک ولایت کا ایک ذہن میں خود ہی بنا کر آیا، خود سے ایک خاکہ بنا کے آیا ہوا تھا، اس کے مطابق وہ جب چیز نہیں ملی تو وہ وہاں سے جانے لگا۔ تو اصل جو ولایت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کی عطا ہے، اور وہ جس کو چاہے نواز دے۔ تو اس کے لیے کرامت کا دکھانا یہ ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو چھپے ہوئے اس کی ولایت کے حامل ہستیاں ہیں، جب ان کی عظمت لوگوں کے سامنے ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو پھر اولیاء کرام سے کرامتوں کا صدور بھی ہو رہا ہوتا ہے۔ کرامت کا آپ نے فرمایا کہ یہ دکھانا لازمی نہیں ہے اور ظہور ہو بھی جاتا ہے،
اچھا، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مختلف طرح کے عقائد اور کچھ گمراہوں کی بھی کمی نہیں، کچھ گمراہ ٹائپ کے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کی بعض اوقات ٹوٹل ولیوں سے کرامت کا انکار کر دیتے ہیں، مجھے کرامت ہے ہی کوئی چیز نہیں، تو کیا کرامت باقاعدہ ثابت بھی ہے اور اس کا انکار کرنا کیا حکم رکھتا ہے؟ کرامت کا ثبوت قرآن و احادیث سے ثابت ہے، اس کا مطلقاً اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ تو کرامت کے حوالے سے قرآن پاک کی کئی آیات ہیں جن کے اندر اس کا ثبوت ملتا ہے، جیسے بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے محراب جہاں پر آپ عبادت کیا کرتی تھی وہاں بے موسم پھلوں کا آنا، ٹھیک ہے، یعنی گرمی کے موسم میں جو پھل آتے ہیں وہ سردی کے موسم میں آپ کو ملا کرتے تھے، اور سردی کے موسم میں جو فصل ہوتی ہے وہ آپ کو گرمی کے موسم میں پھل آیا کرتے تھے، تو یہ آپ کی کرامت تھی۔ اور اسی طریقے سے حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی طرف جب ملکہ بلقیس کا قافلہ چلا تھا تو ملکہ بلقیس کے قافلے کے چلنے کے بعد حضرت سیدنا سلیمان علیہ صلاۃ والسلام نے اپنے جو دربار میں موجود افراد تھے ان سے سوال کیا کہ ان لوگوں کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت ملکہ بلقیس کا کون لے کر آئے گا؟ تو ایک حالانکہ بیچ میں درمیان میں میلوں کی مسافت ہے، میلوں کی مسافت ہے، اور وہ تخت بھی کوئی ہلکا پھلکا نہیں ہے، وزنی ہے، کئی کئی گزوں پر چوڑائی لمبائی اونچائی ہے اس کی۔ تو جب آپ نے سوال کیا کہ کون ہے جو اس کا تخت ان کے آنے سے پہلے پہلے لے کر آ جائے، تو اس میں ایک جن نے کہا کہ میں آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے اس کو لے آؤں گا، یعنی مجلس اب 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے جتنی بھی ہوگی تو وہ جو قافلہ آئے گا وہ تو ابھی کچھ دن بعد آئے گا، لیکن میں آپ کے پاس مجلس برخاست ہونے سے پہلے ہی لے کر آ جاؤں گا۔ جی، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامی، تو اب اس کا یعنی جنات کے تصرفات بمقابلہ انسان زیادہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بالکل۔ اس نے اپنی لمٹ بتائی کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں لا کے رکھ دوں گا۔ یہ جنات نے اپنی ایک طاقت کا اظہار کیا، لیکن وہ ہستی جسے اللہ تبارک و تعالی علم لدنی عطا فرمایا تھا جن کا نام آصف بن برخیہ ہے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میں آپ کے دربار میں پلک جھپکنے سے پہلے پہلے ہی وہ تخت حاضر کر دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ پلک جھپکنا کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو ہم آنکھیں ہماری پلک آپس میں ملتی ہے پھر اوپر چلے جاتی، اس کو پلک جھپکنا کہتے ہیں، یعنی بالکل اچانک۔ تو ادھر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے میں اس کو لا کے رکھ دوں گا، اور دیکھا تو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ملکہ بلقیس کا تخت بعینہ ہی موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی مطلب جال سیلے کچھ اور ہیں، بعینہ ہی وہی تخت یہاں پر آ چکا تھا، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، واہ سبحان اللہ، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور یہ اللہ والوں کا ایک انداز اور طریقہ ہے۔ جن یہ کہتا ہے کہ میرے کو طاقت ہے، اس پر میں قوی ہوں، طاقت ہے، لیکن اپنی طاقت کو بیان کیا کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، اور وہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے یہ فرما کر قال الذی عندہ علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے ہی وہ میں آپ کے پاس لے کر آؤں گا، اور وہ ایسا ہوا، اس پر پھر شکر بجا لایا۔ یہ ناظرین ہمیں اس سے سیکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے عطا فرمایا ہے، اللہ کے پیاروں کے یہ انداز ہوتے تھے کہ اس میں کوئی ہمارا کمال نہیں، کمال تو اس رب کی ذات کا ہے کہ جس نے یہ قدرتیں اور طاقتیں عطا فرمائی، یہ ہمارے لیے چیزوں کو مسخر کر دیا ہے، ہمارے لیے ان چیزوں کا حصول آسان فرما دیا ہے۔ رب کی جب بھی نعمت ملے، اولیاء کا یہ طریقہ شکرانہ، اس پر شکر ادا کرنا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کریں گے، رب نعمتوں میں اور اضافہ فرمائے گا۔ جی آپ اپنی بات آپ نے فرمایا، قرآن پاک میں دوسری آیت یہ، تو دوسری آیت کریمہ یہ جس میں آصف بن برخیہ رحمۃ اللہ مجلس میں ہی رہے، اور مجلس میں رہتے رہتے ملکہ بلقیس کا تخت کا آ جانا، یہ وہ خلاف عادت کام ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی حضرت آصف بن برخیہ نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ ماشاءاللہ، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کرامات اولیاء حق ہیں۔ اب کرامت کس کو کہتے ہیں؟ تو کرامت خلاف عادت ایسا کام جس کا ظہور چیلنج اور مقابلے کے وجہ سے نہ ہو،
اور ایسے بندے کے ہاتھ پر اس کا صدور ہو کہ جس کی نیک نامی مشہور ہو اور وہ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا متبع ہو اور درست عقیدہ رکھنے والا ہو، نیک عمل کا پابند ہو۔ واہ، تو ان اوصاف کا حامل جو شخص ہوگا، اس سے جو خلاف عادت کسی امر کا ظہور ہوتا ہے، اس کو کرامت کہا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور ہم بزرگوں کے واقعات میں پڑھتے بھی ہیں، بعض ایسے ہیں جن کی کرامتیں اتنی کہ کثیر الکرامات کے نام سے وہ ان کے القابات ہوتے ہیں، اور بالخصوص سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ان ہستیوں میں سے ہیں، بلکہ امام الاولیاء ہیں۔ وہ ایک شعر بھی ہے نا جمیل صاحب، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، یہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اس کی بھی کوئی آپ توضیح فرما دیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ جس طرح انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مابین بالکل نمایاں ہیں، آپ کے فضائل مراتب بالکل واضح ہیں، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف حسنہ اپنی امتیوں کو بتاتے آئے ہیں۔ بالکل۔ تو اسی طرح اولیاء کرام کا جو مقام و مرتبہ ہے، ان اولیاء کرام کے مراتب میں جو مقام نمایاں طور پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے، آپ کی حیثیت بھی اولیاء کرام کی صف میں بالکل نمایاں ہے اور واضح ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت کا چرچا آپ سے پہلے جو اولیاء گزرے ہیں، یعنی آپ کی بھی پیدائش بھی نہیں ہوئی، آپ کی پیدائش سے پہلے ہی اولیاء کرام میں آپ کی ولایت کے چرچے تھے کہ ایک ایسی ہستی آنے والی ہے، اور آپ کے زمانے میں بھی آپ کے دور کے جو معاصرین اولیاء کاملین ہیں وہ آپ کی عزت، آپ کی شرافت کو تسلیم کرتے تھے۔ اور آج دیکھ لیں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کو تقریباً 900 سال سے زائد عرصہ، 1000 سال کے قریب گویا کہ ہونے والا ہے، 1000 سال کے قریب دورانیہ ہو گیا، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت، شان، مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے کہ 11ویں شریف جب ہم کہتے ہیں تو 11ویں شریف کہتے ہی ہر سنی عاشق رسول کا ذہن غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور پھر یہ بشارت بھی تھی کہ جب آپ کی ولادت مبارکہ تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بطور خاص ان کے والد ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ اس بیٹے کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ابو صالح، خوشخبری ہو کہ جو میرا بھی محبوب ہے اور اللہ کا بھی محبوب ہے، اور اس بیٹے کی شان اولیاء میں ایسی ہوگی، اقطاب میں ایسی ہوگی، اولیاء میں ایسی ہوگی جیسے میری شان انبیاء میں ہے، یعنی جیسے میری شان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، تو ان کی اولیاء کے اندر وہ شان اور وہ مرتبہ اور مقام ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو خواب میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لا کے جو بشارت دی تھی، تو یہ جو شعر ہے غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء، تو یہ گویا اسی بشارت کو فارسی کے اندر ترجمہ گویا کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس طرح انبیاء اور رسول میں نمایاں حیثیت کے حامل ہیں، تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قطب، ابدال، اوتاد، اولیاء کے جو بھی مراتب ہیں ان مراتب میں آپ کی حیثیت بالکل نمایاں ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور ویسے بھی سجاد صاحب اس طور پہ بھی ہم تھوڑا غور کریں، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں، سادات میں سے ہیں، حسنی حسینی سید زادے ہیں الحمدللہ۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے حضور کے تذکرے ہوئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے ان کی بشارتیں اولیاء نے دی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت امت کے اعتبار سے اللہ نے شرف عطا فرمایا، یہ آپ کی فضیلت ہے، کثرت امت آپ کی، اور غوث پاک کو کثرت مریدین کے حساب سے شرف عطا ہوا ہے۔ ان کی طریقت قادریہ سلسلہ بہت بڑا سلسلہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کثرت سے معجزات عطا فرمائے، انہیں کثرت سے کرامات عطا فرمائی ہیں۔ تو کئی اس طور پر وہ تو بالکل واضح فرق، یہ امتی ہیں، آپ کی اولاد میں سے گئے، لیکن یہ خاص حضور کے صدقے انہیں یہ شرف بھی عطا ہوئے ہیں۔ یا میں ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا،
باتیں اتنی ہوئی ولایت کے حوالے سے، پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ ولی کی پہچان کیسے ہو؟ ولی کی پہچان بہت مشکل ہے۔ علماء نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ پاک کی پہچان بہت آسان ہے، اس کے مقابلے میں ولی کی پہچان مشکل ہے۔ اللہ، وہ یوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات تمام ذاتوں سے، تمام اوصاف سے بڑھ کر ہے، اعلیٰ، بالکل عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ اسی طرح زمین و آسمان کا ہر ذرہ، ہر چیز اللہ پاک کی قدرت کی دلیل ہے، علامت ہے، نشانی ہے۔ تو اس سے اللہ پاک کی معرفت تو ہر ذرے سے حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اولیاء اللہ دیکھیں تو اولیاء اللہ کو اللہ پاک نے بندوں کے اندر چھپا دیا ہے، کیونکہ وہ بندوں جیسے بندے ہیں، اللہ اکبر، ان کے بھی افعال اسی طرح ہیں، صفات بھی اسی طرح ہیں۔ بالکل بالکل۔ ہاں، البتہ ایک چیز ہے کہ جس سے پہچان ہو سکتی ہے کہ جس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی جو ولی ہوگا اس میں تقوی، پرہیزگاری، عقیدے کے اعتبار سے بھی، ظاہری اعمال کے اعتبار سے بھی، دونوں اعتبار سے وہ لوگوں میں نمایاں ہوگا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک پہچان ہے، بلکہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے کہ ولی اللہ پاک کے رحمت کی دلہن ہے، دلہن ہے، اور اس تک رسائی اس کی ہو سکتی ہے کہ جو اس کا محرم ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ ولی کو ولی ہی پہچان سکتا ہے۔ اللہ، تو حقیقی طور پر ولی کی پہچان ولی ہی کر سکتا ہے، اور عام آدمی ولی کو پہچان لے یہ مشکل کام ہوتا ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ، یعنی وہ معیار، وہ پیمانے جو شریعت نے بیان کیے، جو اولیاء، عارفین اور صوفیاء کے جو طریقہ کار، اس میں مشکل ہے، ورنہ اپنے طور پہ تو کسی میں کہنے میں کیا، وہ کہہ سکتے ہیں، کہہ دیتے ہیں۔ پھر اولیاء اللہ جو ہے وہ ہر قبیلے سے، گروہ سے، اور پھر جو ہے مختلف پیشوں کے اعتبار سے، کوئی بڑائی ہیں، کوئی معمار ہیں، کوئی جو ہے وہ کپڑا بننے والے ہیں، تو یوں انہوں نے اپنے آپ کو چھپائے رکھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے نا کہ اللہ پاک نے تین چیزوں میں پوشیدہ رکھا ہے، اپنی ناراضی کو اپنی نافرمانی میں، ٹھیک ہے، اور اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں، ٹھیک ہے، اور اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے۔ سبحان تو اس اعتبار سے فرمایا کہ بندہ اللہ پاک کی ہر ناراضگی والے کام سے بچے، چھوٹے سے چھوٹے کام سے بھی بچے، نہ جانے کس عمل سے اللہ ناراض ہو جائے، کس بات سے اللہ پاک ناراض ہو جائے، اور اللہ کی رضا کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی ہو اس کو کرنے کی کوشش کرے، کہ کیا معلوم کہ یہی اللہ کی رضا کا باعث بنے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح تمام مسلمانوں کی عزت کرے، بالخصوص جو متقی، پرہیزگار، نیک ہیں، کہ کیا معلوم یہی اللہ پاک کا ولی ہو۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ واضح ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ اولیاء کی ایک پہچان بیان فرمائی ہے، اس سے بھی اولیاء کی شان اور پہچان ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ سرکار نے فرمایا کہ یہ پراگندہ بال ہیں، اور یہ اگر جو ہے وہ کسی کے دروازے پر جائیں تو کوئی ان سے بات نہ کرے، کسی سے بات کرنا چاہیں تو کوئی ان سے کلام نہ کرے، لیکن یہ اللہ کے ہاں ایسے محبوب ہیں کہ اگر کسی بات پر قسم کھا لیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پوری فرمائے۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ اولیاء کرام کے بارے میں بیان ہو رہا ہے۔ جمیل صاحب، ایک سوال ہے، پیر کے بارے میں تو ہم شرائط میں بیان کرتے ہیں کہ یہ جیسے پیر کا فاسق نہ ہونا، پیر کا جامع شرائط ہونا، سلسلہ اس کا متصل ہونا، منقطع نہ ہونا، صحیح العقیدہ ہونا جو بیسک شرط ہے، اور پھر 3 آگے شرط ہے، اس میں ایک شرط ہے عالم ہونا بھی۔ کیا ولی کے لیے بھی عالم ہونا یہ شرط ہے، ضروری ہے؟ ولایت چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرب خاص، ایک منصب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ منصب کسی بھی جاہل شخص کو عطا نہیں فرماتا۔ اللہ، تو یوں یہ طے شدہ امر ہے کہ ولایت کے لیے علم ضروری ہے۔ علم ضروری ہے۔ اب کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ بندہ علم حاصل کرتا رہتا ہے، معرفت کا حصول
اس کو ہوتا رہتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام قرب والا حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام کے حصول کے لیے بہت پہلے ہی علم عطا فرما دیتا ہے، اور ظاہری طور پہ وہ علم اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو جب ولایت کا تاج عطا فرمانا چاہتا ہے، اس کی سابقہ لائف جیسی بھی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس کی ولایت کا ارادہ فرما لیتا ہے تو اس سے اس کی سابقہ زندگی میں جو علم سے محرومی تھی وہ ختم فرما کر ایسا علم اس کو عطا فرما دیتا ہے کہ اس پہ وہ ساری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی جاہل شخص کو اپنی ولایت عطا نہیں فرمائی۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ولایت کے منصب پر فائز ہیں وہ عالم ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالکل واضح اور ٹوک بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی بنایا ہی نہیں۔ تو اب فرماتے ہیں یعنی اگر بنانا چاہا تو پہلے اسے علم دے دیا، اس کے بعد ولایت عطا فرمائی۔ جو علم ظاہر نہیں رکھتا تو علم باطن کے اس کا ثمرہ و نتیجہ ہے کیوں کر پا سکتا ہے۔ یعنی علم اس کی بھی بہت اہمیت ہے، اور یہ جس پر اللہ کا کرم ہو، جو چیزیں بیان کی گئیں کہ خاص اللہ اسے جس کو اپنا دوست بنانے کا ارادہ فرماتا ہے اس کو پھر اس کی سابقہ اگر علم نہیں بھی سیکھا تو اس کو علم عطا فرماتا ہے۔ لیکن آپ بزرگوں کا جو عام پریکٹیکل دیکھتے ہیں سجاد صاحب، اس میں ہمیں علم کا وہ بہت ایک خاص باب نظر آتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہم دیکھ لیں، آپ کی تعلیم تربیت، آپ کے حوالے سے ہم پڑھنا چاہیں، سیرت پڑھنا چاہیں، ہمیں آپ کا علم سیکھنے کا باب ملے گا کہ آپ اس عمر میں اپنے گھر کو چھوڑ کر آپ علم کے لیے چلے گئے۔ ہم داتا علی حجویری کا پڑھیں، ہم کسی بھی بزرگ کی سیرت پڑھیں تو ہمیں خاص ایک حصول علم کا باب بھی ملتا ہے۔ تو یہ علم ولایت تک پہنچنے کے لیے کتنا یہ ضروری ہے، کیا کہیں گے آپ؟ جو امام شافعی علیہ رحمہ کی بات جمیل صاحب نے بیان فرمائی ہے نا کہ جو شخص ظاہر کو نہیں پہنچ سکتا ہے، یعنی ظاہری علوم کو حاصل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تو باطنی علوم تک وہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ ظاہری علوم سیڑھی ہیں گویا کہ ان باطنی علوم کے حصول کی، وہاں تک تو جو ظاہر تک بھی نہیں پہنچ سکا تو وہ باطن تک کیسے پہنچے گا؟ سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت یہ ساری ایک چیزیں ہیں، لیکن شریعت جو ہے وہ پہلی یوں سمجھے گھاٹی یا دریا ہے، اور اس کے بعد طریقت ہے۔ تو جو شریعت کی گھاٹی عبور نہ کر سکا تو وہ طریقت کی گھاٹی میں کیسے قدم رکھے گا؟ اللہ اکبر۔ اور جو جہاں تک اولیاء اللہ کے علم کا تعلق ہے تو اولیاء اللہ نہ صرف عالم تھے بلکہ عالم گر تھے۔ حضور سیدی غوث اعظم کی مجالس کا حال دیکھیں، بڑے بڑے کابرین علماء، جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسے جو ہے وہ مشاہیر بڑے بڑے عالم جن کا نام ہے، جو محدث ہیں، وہ بھی جو ہے وہ 11 تفسیروں کے بعد حق کے رہ گئے کہ بیان کیا ہو رہا ہے۔ 40 تفسیریں بیان فرمایا کہ اب ہم قال سے حال کی طرف جاتے ہیں۔ تو وہاں قال بھی تھا، حال بھی تھا، وہ عالم بھی تھے، عالم گر بھی تھے۔ اور آج جو علم کے بغیر یہ کہے کہ میں ولایت کے مرتبے پر فائز ہوں تو اس کا یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اور علم سیکھنے سے آتا ہے، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ جس پر کرم ہو وہ چیزیں خاص کسی پر اللہ کا کرم ہو جائے اور اسے مزید علم عطا فرما دے۔ لیکن یاد رکھیں، ہم جتنے بھی بزرگوں کی ہسٹری پڑھیں، سیرت پڑھیں، حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کے انداز پڑھیں تو علم باقاعدہ سیکھتے تھے۔ ناظرین، ہمارے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہونا چاہیے اور علم دین کی طرف ہماری رغبت ہونی چاہیے، ہم بھی علم وہ سیکھنے والے بن جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو 2 آپ نے گروہ دیکھے، ایک ذکر کر رہے ہیں، ایک آپس میں کچھ سیکھ رہے سکھا رہے۔ آپ ان میں بیٹھ گئے اور ارشاد فرمایا مجھے بھی معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہے، بھیجا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر
آپ تشریف فرما ہو گئے۔ تو علم کے حلقے، علم کی باتیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فیضان ہیں۔ آپ آگے اصحاب کو بتاتے، پھر اصحاب نے بھی آگے علم پہنچایا۔ اس کی باقاعدہ کوشش اگر ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمیں بھی بہت سا علم حاصل ہوگا، اور جب علم آتا ہے تو پھر دیگر بھی اس کے اوپر دروازے وہ کھلتے ہیں، عمل بھی بڑھتا ہے، پھر ساتھ ساتھ وہ طریقت، حقیقت، معرفت، یہ بھی گویا کہ سیڑھیاں وہ عبور کرے گا۔ لیکن جو پہلی سیڑھی پر اگر محروم ہے تو پھر آگے والے سٹیپ اس سے پورے ہونا یہ بالکل ہی ناممکن سی بات ہے۔ اور ایسے کئی اولیاء کرام ناظرین جن کے بارے میں بعض کی شہرت تو بچپن میں کہ ولایت ہوگی، جیسے سجاد صاحب نے بیان کیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہرت بچپن سے ہی ہو گئی تھی، بلکہ پیدا ہی ہوئے تھے تو گویا کہ آپ نے رمضان کے دنوں میں آپ نے دودھ اپنی والدہ کا نہیں پیا، اور اسی سے پہچان ہوتی تھی کہ آپ روزے کی حالت میں آپ نے دن گزارا ہے۔ بعض اولیاء کرام ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک پہلی زندگی گزاری وہ ایک اب دوسری طرف گزارتے رہے، لیکن پھر اللہ کا ایسا کرم ہوا اور وہ توبہ طائب کی طرف آئے، پھر رب نے ان کے درجات اور بلند فرمائے اور وہ بھی ولایت کے درجے پر پہنچے۔ کیونکہ ہم بعض اوقات یہ باتیں بیان کرتے ہیں، سجاد صاحب دل میں ایک بات آ رہی تھی، لوگ کہتے ہیں یار یہ بہت بڑوں کی باتیں، بزرگوں کی باتیں، ہم تو یہاں پہنچ ہی سکتے ہیں، اس لیے وہ پھر اس طرف عمل کرنے میں آگے بھی نہیں بڑھ پاتے۔ تو ایسے بزرگوں کی بھی اگر ہم ہسٹری پڑھیں کہ جو شروع سے نہ ان کی ولایت مشہور بلکہ ان کی توبہ کے پہلے کے واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ زندگی کیسے گزار رہے تھے، کوئی شراب کی طرف، کوئی سود کی طرف، کوئی طرح طرح کی اور کسی برائی میں، لیکن پھر جب اللہ کا کرم ہوا اور وہ ان کو توبہ کی توفیق ملی اور آگے پھر انہوں نے ولایت کے درجات طے کیے۔ آج ہم ان کو بزرگوں کو، کسی کو حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے نام سے یاد کرتے ہیں، فضیل بن ایاز کے نام سے یاد کرتے ہیں، بشر بن حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم، ان کے ناموں سے ہم ان کا تذکرہ کرتے ہیں جن کی پہلے کی زندگی کچھ اور تھی، پھر جب توبہ طائب ہوئے اور پھر آگے نیک عمل شروع کیے تو یہ درجات بھی اللہ نے انہیں عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے اور اولیاء کے اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم بھی اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار اور فرما بردار بندے بن جائیں۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چاہیے گر دین و دنیا میں سکون دل کی خوشی، صحبت علماء میں آ کر سیکھو باتیں علم کی۔